الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ نشست میں سورۃ الجن کے مضامین کا آغاز کیا گیا تھا اور ابتدائی کچھ آیات کی مختصر سی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی گئی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جس طرح انسانوں کے لیے نبی ہیں، بالکل اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام مخلوقات کے لیے بھی نبی ہیں، جن میں جنات بھی شامل ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جس طرح انسانوں کی اصلاح کے لیے اور انسانوں کو دین کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا، بالکل اسی طرح جنات کو بھی دین کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان تمام کی تمام مخلوقات میں جنات اور انسان یہ دو ایسی مخلوقات ہیں جو احکام کے مکلف ہیں، یعنی شرعی احکام کے پابند ہیں۔ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی بھی مخلوق شرعی احکام کی پابند نہیں ہے۔ میں آسان الفاظ میں اس کو عرض کر دوں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ شرعی احکام ہیں اور ہم ان کے مکلف ہیں، یعنی ان کے پابند ہیں، یعنی ہمیں ہر صورت نماز بھی ادا کرنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی کرنا ہے، وہ جیسے اس کے مسائل ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جنات بھی ان شرعی احکام کے مکلف ہیں۔ جس طرح مجھ پر آپ پر نماز فرض ہے، جنات پر بھی نماز فرض ہے۔ تو جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، بالکل اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جنات کی ہدایت کے لیے بھی بھیجا گیا۔ اور یہ بات بھی میں نے عرض کر دی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جنات کے پاس آنا جانا یہ 6 مرتبہ ہوا۔ یہ 6 مرتبہ ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بعض مرتبہ تشریف لے گئے اور بعض مرتبہ جنات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی آپ حضرات کی برکت سے کہ ایک مرتبہ حضور کسی مجلس میں تشریف فرما تھے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ کمی بیشی معاف فرما دے، تو ایک سانپ رینگتا رینگتا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کان میں کچھ سرگوشی کر کے پھر چلا گیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ جن تھا، یہ جن تھا، اور یہ آ کر یہ بتا رہا تھا، مجھ سے گلہ کر رہا تھا کہ آپ کے جو امتی ہیں، یہ جو آپ کے ساتھی ہیں، ان سے کہا کریں کہ ہڈی سے استنجا نہ کیا کریں، کیونکہ یہ ہڈی بعد میں ہماری خوراک بنتی ہے۔ یہ جو ہم ہڈیاں ہم کھاتے ہیں، گوشت وغیرہ کھاتے ہیں، اس لیے ان کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ ان کو ناپاک جگہ پر نہ پھینکا کریں، کیونکہ بعد میں یہی ہڈیاں جنات کی خوراک بنتی ہیں۔ تو کیا پہلے ہڈی سے بھی استنجا کر لیا جاتا تھا، تو پھر اس کے بعد ہڈی سے استنجا کرنے کو منع کر دیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان پر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ گوشت چڑھا دیتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ ان کی خوراک کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جنات کے پاس جانا یا جنات کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس دین سیکھنے کے لیے آنا یہ 6 مرتبہ ہوا۔ اور یہاں پر جس واقعے کا تذکرہ تھا اس کی تفصیل بھی میں نے عرض کر دی کہ حضور طائف کے سفر سے واپسی پر تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز فجر میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، تو جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزرا جن کی تعداد 9 تھی۔ انہوں نے قرآن کریم کو سنا اور اس کے بعد جو انہوں نے گفتگو کی، یہ سورۃ الجن کی ابتدائی 10 آیات میں وہ گفتگو نقل کی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی گفتگو کو نہیں سنا، حضور کو پتہ بھی نہیں کہ جنات میرے سے قرآن سن کے جا رہے ہیں، تو یہ بذریعہ وحی بتلایا گیا، جیسا کہ الفاظ کیا ہیں، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا کہ محبوب آپ یہ بتلا دیجئے، آپ یہ کہہ دیجئے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے، یعنی مجھے وحی کے ذریعے مطلع کیا گیا ہے کہ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن کریم سنا، تو فقالوا تو وہ کہنے لگے إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ہم نے آج عجیب کلام سنا ہے، قرآن کریم کی ہم نے تلاوت سنی ہے، ایسا کلام ہم نے سنا ہے کہ جو پڑھا جا رہا ہے اور بڑا عجیب ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ وہ ہمیں ہدایت کی طرف بلاتا ہے، بس ہم نے اس ہدایت کو قبول کر لیا،
ہم اس ہدایت کے اوپر ایمان لے آئے۔ یہ جنات کا کلام چل رہا ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور وہ جنات کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کلام کے ذریعے سے ہمیں پتہ لگا کہ ہمارا رب جو ہے وہ بہت بلند ہے، وہ بہت مرتبے والا ہے، وہ بہت عظمت اور شان والا ہے۔ مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ ان دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی ذات کے متعلق کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن اب ہمیں اندازہ ہوا کہ جو شیاطین ہیں وہ تو اللہ کی ذات کے متعلق جھوٹ بولتے ہیں۔ بھئی یہ جملہ سمجھ میں آیا کہ جنات کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس سے پہلے جو اللہ کی ذات میں کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں وہ سچ ہیں، ہم ان کو سچ سمجھتے تھے، اور ہمارا گمان یہ تھا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی جھوٹ نہیں بولے گا۔ لیکن جب ہم نے قرآن پڑھا سنا تو ہمیں پتہ لگا کہ اس سے پہلے جو شیاطین اللہ کے متعلق باتیں کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ بھئی شیطان نے کس کام کی طرف لگایا ہے؟ شیطان نے کس کام کی طرف لگایا ہے؟ شیطان نے اسی کام کی طرف لگایا نا کہ اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اللہ کی قدرت اور طاقت میں شریک ہیں۔ تو جنات یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے متعلق کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن اب اندازہ ہوا کہ یہ شیاطین اب تک اللہ کے متعلق جھوٹ ہی بولتے چلے آ رہے ہیں۔ مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ کی تو نہ کوئی اولاد ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو میں گزشتہ نشست میں کر چکا ہوں کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ کہیں سفر وغیرہ پر جایا کرتے تھے تو جس مقام پر پہنچتے تھے تو وہاں کے جو بڑا جن ہوتا تھا، جنات کا جو سردار ہوتا تھا، اس کی پناہ میں آنے کی درخواست کیا کرتے تھے تاکہ یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے شیاطین اور جنات ہیں ان سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ تو یہ جنات کیا کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے جنات نے اور تکبر کرنا شروع کر دیا۔ وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم پتہ نہیں کتنے طاقتور لوگ ہیں جو یہ انسان آ کر ہماری پناہ مانگ رہے ہیں، حالانکہ مجھے اور آپ کو کیا حکم ہے کہ ہم نے پناہ کس کی مانگنی ہے؟ اللہ کی۔ کس سے؟ شیطان الرجیم سے۔ کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اعوذ باللہ، پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا، اور زمانہ جاہلیت کیا تصور ہے کہ لوگ شیاطین سے ہی پناہ مانگ رہے ہیں، جنات سے ہی پناہ مانگ رہے ہیں۔ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو جو ہے وہ میں گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ یہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ جنات کو آخر کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم جستجو کریں کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے۔ اس کی تفسیر بھی میں نے عرض کر دی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ کی بعثت سے پہلے یہ آسمانوں پر جایا کرتے تھے، فرشتوں کی گفتگو سنا کرتے تھے، اور پھر نجومیوں کو اور کاہنوں کو اور جادوگروں کو آ کر بتا دیا کرتے تھے، وہ آگے لوگوں کو بتلا دیا کرتے تھے اور لوگوں کا عقیدہ خراب ہوتا تھا۔ آج بھی بالکل یہی کیفیت چل رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو شیاطین سے مدد مانگنے کا سلسلہ ہے یہ آج بھی جاری ہے۔ یہ جتنے بھی جادوگر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان سے بچا کے رکھے۔ آمین تو کہو بھائی، زور سے بولو کہ اللہ ان کے شر سے ہمیں بچا کے رکھے۔ یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں، اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ ایمان برباد کر دیتے ہیں، مال تو جاتا ہی جاتا ہے، ساتھ ایمان بھی۔ اگر کسی کا کبھی اتفاق ہوا ہو کسی جادوگر کو دیکھنے کا، یہ کون لوگ ہوتے ہیں جادوگر؟ یہ جو کالا جادو وغیرہ کرتے ہیں، جن کو ہماری زبان میں عامل کہا جاتا ہے، پہنچی ہوئی ہستی۔ اگر کسی نے کبھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو جو کالا جادو کرتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ اس کی شکل پر پھٹکار ہوگی۔ کیوں پھٹکار کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ یہ ظالم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ پاکی سے ان کا دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ 24 گھنٹے ناپاکی میں رہتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ اتنے بدبخت لوگ ہوتے ہیں کہ یہ پیشاب سے قرآن کریم کی آیات لکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے جادو کو مؤثر بنانے کے لیے۔
اپنے جادو میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ پیدا ہو کہ بھئی ان کے جادو میں تاثیر کیوں پیدا ہو جاتی ہے، تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، یہ ڈھیل ہے، آزمائش چل رہی ہے نا۔ ہاروت و ماروت کا سورہ بقرہ میں قصہ پڑھیں، وہ کیا کہتے ہیں، انہیں کس لیے بھیجا گیا تھا؟ آزمائش کے لیے۔ جادو سکھلاتے تھے اور ساتھ ساتھ بتا دیتے تھے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، بھائی ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا، یہ کام کرو نہیں۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی کرنا چاہتا تھا تو اسے سکھا دیتے تھے، یعنی وہ آزمائش میں کیا ہو گیا؟ ناکام ہو گیا۔ تو ان کو شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے ان اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے اندر گمراہیاں پھیلاتے ہیں، لوگوں کے گھروں کو اجاڑتے ہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی اس موضوع پر بات کرتے ہوئے یہی گزارش عرض کی تھی کہ اس وقت کسی سے دشمنی نکالنے کا آسان ترین طریقہ کیا ہے کہ اس پہ جادو کروا دو، حالانکہ جادو کرنا کرانا یہ کفر ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ بعض صورتیں ایسی لکھی ہیں علماء نے کہ جس سے انسان کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی پہ کوئی جادو کے اثرات ہو بھی جاتے ہیں یا کچھ ہو بھی جاتا ہے، تو دیکھیں جس طرح بخار ایک بیماری ہے، سر درد ایک بیماری ہے، بلڈ پریشر، شوگر ایک بیماری ہے، اس طرح جادو بھی ایک حیثیت میں ایک بیماری ہے، اور یہ سب سے کمزور درجے کا سبب ہے۔ لیکن چونکہ ہم اپنے قواعد پورے نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے ہم ان اثرات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بھائی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہو سکتا ہے تو میں اور آپ کون ہیں؟ ہم تو حضور کے ادنا سے امتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے اس کی ساری تفصیل کہ کیسے حضور پر جادو ہوا اور کیسے سارے کے سارے معاملات ہوئے، آخر میں جا کے اس کی تفصیل آئے گی، وہاں پہ پھر بیان کریں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پر اتنا سمجھ لیجئے کہ ان چیزوں سے گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی شیاطین ہوتے ہیں، جتنے بھی جنات ہوتے ہیں اور اس طرح کی مخلوقات ہوتی ہیں، ان کا بنیادی مقصد آپ کو ذہنی طور پہ کمزور کرنا ہوتا ہے، آپ کے شعور کے اوپر انہوں نے حملہ کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ نے اس موقع پر اپنی کمزوری دکھا دی تو ان کا مقصد کامیاب ہو جاتا ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال بات کیا چل رہی ہے کہ یہ جنات کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے یہ لوگ جو چونکہ مدد مانگتے تھے، ہم سے پناہ مانگتے تھے، اس لیے جنات کے اندر تکبر آ گیا کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز ہیں، ہم کتنے پہنچے ہوئے لوگ ہیں کہ یہ انسان جو ہے وہ ہمارے پاس آ کے ہم سے مدد طلب کر رہا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ جی گھڑی ہے، ابھی تھوڑے سے لوگ ہیں بھائی، کسی کی گھڑی ملی ہے، تھوڑے سے ہی لوگ ہیں، ابھی ملی ہے تو لے لیں، ابھی بعد میں پھر بھول بھلا نہ جائیں۔ اچھا چلیں ہم اپنے مضمون کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو کیا آپ کی ہے؟ لے لیں جلدی سے لے لیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، ان میں تکبر آ گیا۔ اور میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ ہم کھوج لگائیں، یہ بھی میں نے گزشتہ نشست میں تفصیلاً یہ بات عرض کر دی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے جنات آسمانوں پہ جاتے تھے، باتیں سنتے تھے فرشتوں کی، نیچے ان نجومیوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو پھر ان کو ستارے مارے جانے لگے، پھر ان کے اوپر جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ ان کی آپس کی میٹنگ ہوئی کہ پتہ لگاؤ کہ بھئی کیا واقعہ رونما ہوا ہے، تو یہ واقعہ رونما ہوا۔ یہ سارا گزشتہ نشست کا مختصر سا خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔ اب بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ابتدائی جو 10 آیات ہیں، تقریباً ابتدائی 10 آیات، اس میں جنات کا کلام نقل کیا گیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی بتلایا گیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اپنا بیان ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ دو باتیں اس آیت کے اندر ہیں، ان کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ ایک بات تو یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ صراط مستقیم پر جمے رہتے تو لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم خوب بارش ان کے اوپر برساتے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، پھر ان کی آزمائش کرتے۔ آیت کا مطلب سمجھ میں آیا، ترجمہ سمجھ میں آ گیا، اب اس کا مفہوم سمجھ لیں، مطلب کیا ہے اس کا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی ان دنوں قریش والوں پر، مکہ والوں پر قحط چل رہا تھا۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی کہ اگر یہ شرک کا راستہ چھوڑ کر ایمان کے راستے پر ثابت قدمی دکھا دیتے تو ہم قحط سے ان کو نجات دے دیتے۔
لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم خشک سالی کی کیفیت کو ختم کر دیتے، خوب بارش ان کے اوپر برساتے۔ دیکھیں بھائی پانی جو ہے نا، پانی یہ تمام کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بنیادی نعمت ہے۔ اگر آپ نے کھیتی باڑی کرنی ہے تو آپ کو کس کی ضرورت ہے؟ پانی کی۔ آٹا گوندنا ہے تو کس کی ضرورت ہے؟ پانی کی۔ سالن پکانا ہے تو کس کی ضرورت ہے؟ پانی کی۔ تو غرضے کہ میری اور آپ کی بنیادی ضرورت کیا ہے؟ پانی۔ ابھی پیاس کے اندر شدت آ جائے تو لگ پتہ جاتا ہے، آپ کہیں باہر نکلے ہوئے کہیں دور دور تک آپ کو پانی نہیں مل رہا تو طبیعت جان نکلنے پر آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو پانی کا ذکر فرمایا تو اس سے مقصود صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں بارش نازل کر دیتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر معاملے میں برکت نازل فرما دیتے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا، اگر استقامت دکھاتے، اگر دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے۔ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی لمبی چوڑی نصیحتیں یاد نہیں رہتی، مجھے کوئی مختصر سی نصیحت فرما دیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس ایمان پر مضبوطی سے جم جاؤ، پھر اس ایمان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس چیز کا نام ہے استقامت، کہ میرے رب نے جو مجھ پر پابندیاں لگائی ہیں میں پہلے دل و جان سے ان پابندیوں کو قبول کروں، پھر ان پابندیوں کے اوپر عمل بھی کر کے دکھاؤں، یہ ہے، اس چیز کا نام ہے استقامت۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ دین پر استقامت کا مظاہرہ کر دیتے تو پھر ہم انہیں خیر کثیر عطا فرماتے، ان کے مال میں بھی برکت دے دیتے، ان کی جان میں بھی برکت دے دیتے، ان کی اولاد میں بھی برکت دے دیتے۔ یہاں پہ یہ توجہ رکھیے گا کہ مفسرین نے اس آیت کا ایک مفہوم یہ بیان کیا ہے، جبکہ ایک اور مفہوم بھی مفسرین نے بیان فرمایا ہے، وہ سنیے گا ذرا، وہ اس کے بالکل برعکس ہے، لیکن بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ دین کے راستے پر نہ چلتے، اپنے کفر کے اوپر جمے رہتے، تو پھر ہم ان کو بہت زیادہ مال و دولت دیتے۔ کیوں؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، پھر اس مال و دولت کے ذریعے سے ان کی آزمائش کرتے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ میں اگر اس کو آج کے تناظر میں گفتگو کروں تو انشاءاللہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان اس وقت پریشانی کی کیفیت میں، اہل کفر جو ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، ایسے ہی کیا کیا چیزیں انہوں نے نہیں بنا لی، پیسہ ان کے پاس، دولت ان کے پاس، جگہ ان کے پاس، ہر چیز ان کے پاس، ٹیکنالوجی ان کے پاس۔ تو شیطان دل کے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے تم تو اللہ کے ماننے والے ہو، تم سے اللہ سب کچھ لے رہے، ان کو اللہ سب کچھ بولے بھائی دے رہے۔ تو اس کا جواب جو پرانے سننے والے ہیں ان کو تو یاد ہو گیا ہوگا کہ میں ایک ہی جواب اس کا دیا کرتا ہوں، کیا کہ بھائی ان کے لیے سب کچھ یہاں ہے اور ہمارے لیے سب کچھ وہاں۔ یہ اللہ کے نبی نے جواب دیا ہے اور قرآن بھی یہی تعلیم دے رہا ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہ بھائی ان کو جو ہم نے دنیا کی شان و شوکت دے رکھی ہے، دنیا کا مال و دولت دے رکھا ہے، دنیا کی ہریالی دے رکھی ہے، دنیا کی خوش نمائی دے رکھی ہے، آپ کی آنکھ اس طرف اٹھنی بھی نہیں چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے کہ آپ کی آنکھ اس طرف اٹھنی بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ نے دیا ہی اس لیے ہے کہ ان سے واپس لے لینا ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مجھے اور آپ کو جب اللہ دیں گے تو وہ واپس دینے کے لیے نہیں دیں گے، واپس لینے کے لیے نہیں دیں گے، بلکہ ان نعمتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو ایک مفہوم اس آیت کا یہ بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے اندر ایک یہ جو کمزوری پیدا ہو گئی نا کہ ہم پیسے والوں کو دیکھ کے مرعوب ہو جاتے ہیں، جو ذرا بڑی گاڑی میں اٹھ کے بیٹھ کر آ گیا ہم فوراً اس کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کیوں اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے؟ مسلمان ہو کے کیوں اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہو؟ میرا آپ کا ہم سب کا مقام ان لوگوں سے بہت اونچا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ نعمت دی ہے جو دنیا میں کسی اور کو اللہ نے وہ نعمت نہیں دی ہے۔ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ کہ وہ کون سی نعمت ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ نعمت کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ نعمت مجھے اور آپ کو اللہ نے دی ہے۔
اور اسی نعمت کی بنیاد پر اللہ نے کامیابی اور ناکامی کے فیصلے کرنے ہیں۔ جس نے اس نعمت کو سنبھال لیا وہ کامیاب ہے، جو اس نعمت کو نہیں سنبھال سکا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ خود فرمانے کے لیے نفتنہم فی، بھائی اگر ہم کسی کو دے بھی رہے ہیں تو کس لیے دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ اس کی آزمائش کریں گے۔ ایک جملہ بس عرض کر رہا ہوں، پھر بات کو آگے لے کر چل رہا ہوں، کیونکہ مضمون مجھے آج انشاءاللہ اس کے مکمل کرنے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ دیکھیں پورے کے پورے دین کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، میں نے پہلے بھی یہ بات کسی موقع پر عرض کی تھی۔ وہ کیا ہے؟ توجہ سے سنیے گا، وہ کیا ہے بھائی؟ جو مل جائے اس پر شکر، جو چھن جائے اس پر صبر، بس یہ دو چیزیں بنیاد ہیں کہ اگر اللہ نے کوئی نعمت دے دی ہے تو یا اللہ آپ کا شکر، اور اگر کوئی نعمت چلی گئی ہے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ کوئی بات نہیں، یہ نعمت چلی گئی، میں بھی پیچھے پیچھے ہی آ رہا ہوں۔ میں وہ دعا اکثر آپ کو پڑھ کے سنایا کرتا ہوں نا، جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف، بھائی آپ پہلے آ گئے، ونحن منکم ونحن بکم خلف، اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، انشاءاللہ ہم بھی آنے والے ہیں، یہاں انشاءاللہ کہ ہم آنے والے ہیں، بس پیچھے پیچھے کوئی بات نہیں۔ اگر ابا جی چلے گئے، ابا جی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بیٹا بھی آ رہا ہے پیچھے، اماں بھی آ رہی ہے پیچھے، بہن بھی جائے گی پیچھے، بیوی بھی جائے گی، پوتا بھی جائے گا، نواسا بھی جائے گا، سب آئیں گے۔ تو وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، ہم آنے والے ہیں، بس پھر فکر اور پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائی جو دیا ہے اس پر یا اللہ تیرا شکر، اور جو لے لیا ہے اس کے اوپر صبر، یہ پورے کے پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اگلا جملہ جو اسی آیت کے اندر آیا وہ میرے اور آپ کے لیے ہے، توجہ رکھیے گا۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اللہ فرمانے جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا نا، روگردانی کرے گا، جو میرے ذکر کی طرف توجہ نہیں کرے گا، تو یسلکہ عذابًا صعدا، بڑا زبردست قسم کا عذاب اسے دیں گے۔ اس موضوع پر بھی میں پہلے کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کا ذکر صرف اللہ کی ضربیں لگانے کا نام نہیں ہے، ہر نیک عمل، ہر عبادت اللہ کا ذکر ہے۔ اس وقت اگر آپ یہاں پر مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، یہ مسجد میں بیٹھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اگر آپ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ قرآن کا سننا، قرآن کا سیکھنے کی کوشش کرنا، قرآن کے سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اگر سبحان اللہ پڑھا ہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اگر نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اگر نماز میں رکوع کیا ہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، سبحان ربی العظیم پڑھا ہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، رمضان کا روزہ رکھ لیا ہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، جو حج کرنے والے حج پر جائیں گے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، جو قربانی کرنے والے قربانی کریں گے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو کیا فرمایا کہ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، بھائی کسی ایک حکم پر بھی اگر عمل نہیں کیا نا تو یہ اللہ کے ذکر سے اعراض تصور کیا جائے گا۔ فرمایا کہ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اللہ فرمانے کہ پھر میں انہیں زبردست قسم کا عذاب دوں گا۔ میں اس پر لمبی بات نہیں کر رہا، میں آگے مضمون کی طرف جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس موضوع پر پہلے بھی کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے، دوبارہ کبھی موقع ملا تو دوبارہ کریں گے۔ اگلا مضمون سمجھ لیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ پہلے ترجمہ سمجھ لیں، پھر اس آیت کا مفہوم سمجھ لیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں کس کے لیے ہیں بھائی؟ اللہ کے لیے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو ان مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو ان مسجدوں میں۔ اس آیت کو ذرا سمجھ لیں۔ مفسرین نے اس آیت کے 3 مفہوم بیان کیے ہیں۔ کتنے بھائی؟ بولیں بھائی، یہ بار بار مجھے کیوں کہلوانا پڑتا ہے؟ بولیں بھائی، ہیں ذرا ہوشیار ہو جائیں۔ اچھا، 3 مفہوم بیان کیے ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ مسجد کی جمع ہے، مسجد سے مراد ہے اعضائے سجدہ، یعنی جن اعضاء پر ہم سجدہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی 7 اعضاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کیا کروں۔ کتنے اعضاء پر بھائی؟ 7 اعضاء پر۔
نمبر 1 چہرہ، چہرے کے اندر پیشانی بھی داخل ہے، چہرے کے اندر ناک بھی داخل ہے۔ یہاں مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اگر بغیر عذر کے کسی نے سجدہ اس طرح کیا کہ صرف پیشانی لگائی، ناک نہیں لگائی، توجہ ہے، صرف پیشانی لگائی، ناک 1 سیکنڈ کے لیے بھی زمین پر نہیں لگائی، تو یاد رکھیے گا کہ اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اور نماز میں سجدہ فرض ہے، جب سجدہ ادا نہیں ہوا تو نماز بھی ادا، سمجھ رہے بات؟ تو اس لیے سجدہ کریں تو پورے اہتمام کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ کریں۔ تو بھائی پہلا کیا ہے؟ چہرہ۔ دوسرے 2 اعضاء، دونوں ہاتھ، کتنے ہو گئے؟ 1 2 اور 3۔ اس کے بعد 4 اور 5 دونوں گھٹنے، اس کے بعد 6 اور 7 دونوں پاؤں کی انگلیاں۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کے حوالے سے بھی یہ مسئلہ ذہن میں بٹھا لیں کہ کوشش تو یہ کریں کہ سجدے میں ساری کی ساری انگلیاں زمین پر لگیں، ٹھیک؟ اور اگر ساری کی ساری کسی تکلیف کی وجہ سے نہیں لگ پاتی یا عادت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں لگ پا رہی تو کم از کم انگوٹھے کا زمین پر لگنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ سجدے میں جاتے ہوئے یہ غلطی کرتے ہیں کہ چہرہ تو زمین پر لگا دیا، پاؤں اٹھا دیے۔ بھائی اگر 1 لمحے کے لیے بھی پاؤں زمین پر نہیں لگیں گے تو سجدہ ادا، بولیں بھائی، نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ مسائل بتانے کا میرا موڈ نہیں تھا، یہ بیچ میں بس آ گئے ویسے۔ تو بھائی پہلی تفسیر کیا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ یہ اعضائے سجدہ کس کے لیے؟ سب بولیں اللہ کے لیے۔ تو فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ اعضائے سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکنے چاہیے۔ پہلی امتوں میں تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کرنا جائز تھا، ہماری اس امت کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کے اندر تعظیم کے لیے بھی کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کریں۔ اگر ہوتی نہیں ہے تو بیویوں کو بھی شوہروں کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت، تو اس کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی۔ بھائی سجدہ عبادت کے لیے ہو، سجدہ تعظیم کے لیے ہو، غیر اللہ کے لیے، دونوں ناجائز ہیں اور کیا ہے بھائی؟ حرام ہے۔ پہلا معنی سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا مطلب سمجھ لیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ بھئی یہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان مساجد میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ پہلی تفسیر میں نے کیا بیان کی؟ اعضائے سجدہ، کہ یہ اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں چاہیے۔ دوسرا مطلب علماء مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ اس سے مراد ہے سجدہ، یعنی سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں میں فرق ہے کہ اعضائے سجدہ، بھائی کوئی بڑا آتا ہے، ہم اکثر اس کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ جھک کے ایسے ملتے ہیں، تو یہ اعضائے سجدہ اس کے سامنے جھک گئے، بولے بھائی جھکے کہ نہیں جھکے؟ بھائی نیند آ رہی ہے، کیا کروں، میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ایک ہی حل میں نے بتایا ہوا ہے کہ جا کے وضو کرایا کریں جب نیند آ رہی ہو تو۔ اچھا بھائی علماء نے لکھا ہے کہ کسی سے بھی جھک کر ملنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ میں نے گزشتہ نشست میں بھی ایک جملہ عرض کیا تھا کہ عقیدت اور احترام اپنی جگہ، عبادت کس کے لیے ہے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ بس یہ جھکنا بے شک عقیدت ہے، بے شک احترام ہے، لیکن تشبہ پایا جا رہا ہے اس میں رکوع کی کیفیت میں جانے کا، اور رکوع اللہ کے سوا کسی اور کو کرنا جائز، جس طرح سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو کرنا جائز نہیں ہے، اس طرح رکوع بھی اللہ کے سوا کسی اور کو کرنا جائز نہیں ہے۔ تو دوسرا مطلب کیا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بھائی سجدہ صرف اللہ کے لیے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا مطلب وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بھائی یہ مساجد جس میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں، مسجد، یہ اللہ کے لیے ہے، اس مسجد میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا۔ یہودی تھے یا جو عیسائی تھے، ان کے جو عبادت خانے تھے، یہ اپنے عبادت خانوں میں جاتے تو اس لیے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن وہاں پر جا کر شرک کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر پابندی لگا دی ہے کہ بھئی یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد خاص اللہ کے لیے بنائی گئی ہے،
تو لہٰذا جب یہ اللہ کے لیے بنائی گئی ہے تو پھر اس میں اللہ کے سوا کسی اور کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ کو اس روئے زمین پر جو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے نا وہ مساجد ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مساجد میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، مساجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، مساجد میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، مساجد میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، مساجد میں ذکر اذکار کیے جاتے ہیں، مساجد میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس لیے اس روئے زمین پر اللہ کو اگر سب سے زیادہ کوئی جگہ محبوب ہیں تو وہ مسجدیں ہیں۔ اور ہم مسجد کو اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مساجد کی نسبت خود اپنی طرف فرمائی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، جو لوگ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں تو اللہ نے مساجد کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، مسجد الحرام کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے۔ اس لیے ہم تمام مساجد کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کا گھر ہے۔ اچھا، میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر میری زبان پھسل جاتی ہے تو وہ پھر بعض لوگ جو ہے نا وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں اس لیے اس موضوع کی طرف جا ہی نہیں رہا، میں ذرا اصلاحی پہلو کی طرف ذرا کوشش کروں گا بات کرنے کی۔ دیکھیں بھائی، علماء کرام نے چونکہ اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے تو اس کے کچھ آداب بھی ہیں، اس کے کچھ آداب بھی ہیں۔ اس کا سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ بھائی اس کا ادب کیا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ سب سے پہلا ادب کیا ہے کہ مسجد کا کیا کیا جائے بھائی؟ مسجد کو اپنی جاگیر نہ سمجھا جائے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی جاگیر ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ میری اور آپ کی جاگیر نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بس بریک، بس اس سے آگے نہیں جاؤں گا میں۔ اچھا بھائی، مسجد کے اندر شور شرابہ نہ کیا جائے، احادیث میں منع کیا گیا۔ مسجد کے اندر کسی گم شدہ چیز کا اعلان نہ کیا جائے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ مسجد کے اندر آ کر مانگا نہ جائے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ ایک حدیث میں اکثر آپ حضرات کو سنایا کرتا ہوں کہ جو شخص مسجد میں آ کر مانگے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے بد دعا یہ دو کہ اللہ تیری ضرورت کبھی پوری نہ کرے۔ بھائی میں ایک جملہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں سے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اللہ کے گھر میں کھڑے ہوئے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہو، مانگ کس سے رہے ہو؟ لوگوں سے، شرم نہیں آتی؟ اس لیے بھائی میں نے تو کافی حد تک سختی رکھی۔ بھائی جو بھی بعض لوگوں نے کہا جی وہ بیچارہ غریب تھا اور یہ تھا، بھائی آپ کو اتنی فکر ہے اپنے گھر لے جاؤ، اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ ہم تو صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ بھائی جو تقریر کرنی ہے مسجد سے باہر جا کے کرو، آپ نے جو سوال کرنا ہے وہ مسجد سے باہر جا کے کرو، مسجد میں سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ایک اور ادب یہ بیان کیا گیا کہ بھائی مسجد کی پاکی کا خیال رکھا جائے، مسجد کی صفائی کا خیال رکھا جائے، اتنی سی بھی مٹی مسجد میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ ایسی کئی احادیث ہیں، میرے پاس ابھی وقت کم ہے نہیں تو میں وہ احادیث آپ کو سناتا۔ امام بخاری کا ایک واقعہ سنا دے تو مجھے یاد آیا اچانک۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں تشریف فرما تھے تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی داڑھی میں ایک تنکا تھا۔ یہ بھائی وہ محاورے والا تنکا نہ سمجھیں اسے، ہاں کہیں محاورہ دوسری طرف نہ لے جائیں۔ تو ان کی داڑھی میں ایک تنکا تھا، تو ان کا کوئی شاگرد یا کوئی مرید پاس بیٹھا ہوگا، اس نے وہ تنکا نکالا اور سائڈ پہ پھینک دیا۔ اب دیکھیے، اب توجہ، جو قابل توجہ بات ہے، ایک معمولی سا تنکا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ تنکا وہاں سے اٹھایا اور مسجد سے باہر جا کر پھینک دیا۔ اور جو جملہ ارشاد فرمایا مجھے پڑھ کر مزہ آ گیا، انشاءاللہ آپ کو بھی لطف آئے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس نے ہماری داڑھی کا تو احترام کیا، اللہ کے گھر کا احترام نہیں کیا۔ مطلب میری داڑھی میں سے تنکا نکالا تو میری داڑھی کا احترام تو کر لیا، لیکن وہ تنکا مسجد میں پھینک کر مسجد کا احترام نہیں کیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ معمولی سا تنکا اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دیا۔ تو بہرحال میں گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بھئی یہ مسجدیں کس کا گھر ہیں؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے لیے۔ تو فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ان مساجد میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا نہیں جائے گا۔ سورۃ الجن کی جو بالکل آخری چند آیات ہیں ان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اچھا بھائی میں پہلے بتا دوں کہ میں نے موضوع سے ہٹ کر ایک بیان اور بھی کرنا ہے، چھوٹا سا 3-4 منٹ کا، اس لیے میں اس موضوع کو سمیٹ رہا ہوں۔
بھائی آخر میں کیا بات ارشاد فرمائی؟ قل ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون ام یجعل له ربی امدا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ آخری 3-4 آیات ہیں، ان سب کا خلاصہ میں آپ کے سامنے مختصر سے انداز میں آپ بیان کر دوں۔ بھائی خلاصہ یہ ہے، آپ کئی مرتبہ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں۔ سورہ یاسین تو ماشاءاللہ آپ روزانہ تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ یاسین کی ایک آیت آپ حضرات کو یاد بھی ہوگی، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورہ ملک کے اندر بھی یہ آیت آئی ہے اور بھی جگہوں پر آئی ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ وہ کفار یہ کہتے تھے کہ ہر وقت ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے ہو، عذاب آتا کیوں نہیں؟ ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے ہو، عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ کہاں ہے اللہ کا عذاب؟ لے کر آؤ اللہ کا عذاب۔ تو اب اس کا جواب یہاں پر یہ دیا جا رہا ہے کہ نبی کی زبانی یہ اعلان کروایا جا رہا ہے کہ بھئی مجھے نہیں معلوم، اللہ نے عذاب دینے کا وعدہ کیا ہے، کب آئے گا مجھے نہیں معلوم، نہ مجھے اللہ نے بتلایا ہے۔ عالم الغیب، غیب وہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا غیب، میں صرف اتنا جانتا ہوں جتنا اللہ نے مجھے بتلایا، اس سے زیادہ آگے میں نہیں جانتا۔ قیامت آئے گی یہ میں جانتا ہوں، قیامت کب آئے گی یہ میں نہیں جانتا۔ موت آئے گی یہ میں جانتا ہوں، موت کب آئے گی یہ میں نہیں جانتا۔ اللہ کی پکڑ آئے گی یہ میں تمہیں بتلا رہا ہوں، کب آئے گی، کیسے آئے گی، کہاں سے آئے گی یہ میں نہیں جانتا۔ عالم الغیب، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا فتویٰ ہے، کسی مولوی کا تو فتویٰ ہے نہیں ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ اپنا غیب کسی کو نہیں بتلاتے، الا من ارتضی من رسول، سوائے رسول کے۔ لیکن رسول کو بھی اللہ سب نہیں بتلاتے، چند بتلاتے ہیں، اور جب بتلاتے ہیں تو وہ ایسے نہیں بتلاتے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اللہ کا پیغام رسول پر آ رہا ہوتا ہے، تو اس پیغام کے ساتھ ساتھ چوکیدار بھی آتے ہیں۔ اس آیت کو ذرا سمجھ لیں بھائی، ماشاءاللہ سارے دفاتر میں بھی جانے والے لوگ ہیں، اپنے گھروں کے بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ بسا اوقات دفتر میں ایک فائل ہوتی ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کانفیڈینشیل، ہوتی ہے نا جی۔ اس کانفیڈینشیل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ فائل کسی کے ہاتھ لگنی نہیں چاہیے، ٹھیک، اور اس کو محفوظ طریقے سے محفوظ جگہ پر پہنچایا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی وحی ہے نا، یہ کانفیڈینشیل ہے، یہ اللہ کی وحی اور نبی کے درمیان میں کوئی تیسرا بیچ میں گھسنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر پر وحی کا نزول ہو رہا ہوتا ہے تو فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تو اللہ تعالیٰ اس وحی کو محفوظ کرنے کے لیے چوکیدار بھیجتے ہیں، اس کے حفاظت کرنے والے بھیجتے ہیں، تاکہ کوئی شیطان اس وحی کے اندر آمیزش نہ کر سکے۔ اللہ نے یہ ہمیں کیوں بتلایا؟ ہمیں اس لیے بتلایا کہ تاکہ تمہیں بھرپور طریقے سے اعتماد رہے کہ جو اللہ کا کلام مجھ تک پہنچ رہا ہے یہ اللہ کا وہی کلام ہے جو اللہ نے محفوظ طریقے سے اپنے نبی تک پہنچا دیا۔ اس کلام کے اندر کسی شیطان کی آمیزش نہیں ہو سکی ہے۔ تو بہرحال بھائی ساری کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ہمارے سورۃ الجن کے مضامین مکمل ہوئے۔ سورۃ الجن کا بنیادی مضمون جنات کی دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے تھا۔ میں نے عرض کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح انسانوں کے نبی ہیں اس طرح جنات کے بھی نبی ہیں، جس طرح میں اور آپ شرعی احکام کے مکلف ہیں، اسی طرح جنات بھی شرعی احکام کے مکلف ہیں۔ جس طرح مجھ پر نماز روزہ ہے اسی طرح ان پر بھی نماز روزہ ہے۔ جس طرح میرے اور آپ کے لیے جنت جہنم ہے اس طرح ان کے لیے بھی جنت اور جہنم ہے۔ لہٰذا اس مخلوق کے وجود پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ کوئی یہ کہے جی ہم جنات کو نہیں مانتے، بھائی نہ مانو، تمہارے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے، ان کا وجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح انسانوں کو دعوت اور تبلیغ فرمائی اسی طرح جنات کو بھی دعوت اور تبلیغ فرمائی۔ یہ 2 نشستوں میں نے اس پورے واقعے کی جو تفصیل ہے وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی۔ اچھا بھائی ایک مسئلہ، اگر آپ حضرات کی اجازت ہو، اجازت ہے جی؟ شرما حضوری میں تو سارے کہہ دیں گے نا جی اجازت ہے، منع کس نے کرنا ہے؟ اچھا بھائی مسئلہ یہ ہے، کوئی فقہی مسئلہ نہیں بتانے لگا، مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں
کہ ہماری اس کو بدقسمتی کہہ لیں یا کیا کہیں کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ کھلا پھر رہا ہے، اس کا پٹا کھلا ہوا ہے اور وہ آزاد ہے۔ بھائی الفاظ اگر سخت ہوں یا آگے پیچھے اوپر نیچے ہوں تو محسوس نہ کیجیے گا، کیونکہ معاملہ ایسا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کسی ٹی وی چینل کے اوپر ایک چنی اور ایک چننا، کوئی چنی چننا سمجھتے ہیں؟ اچھا، ایک چنی اور ایک چننا، وہ نماز کے متعلق کچھ انہوں نے بکواسیات کی ہیں جو کہ نیشنل ٹی وی پر چلائی گئی ہیں، اور جو ہماری نوجوان نسل کی ذہن سازی اس سے ہو رہی ہے وہ اس گفتگو سے آپ حضرات کو اندازہ ہو جائے گا۔ بھائی تمہارا جو کام ہے نا ڈرامے کرنے کا، تم ڈرامے کرو، تمہارا جو کام ہے فلمیں کرنے کا، تم فلمیں کرو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ تمہاری فیلڈ نہیں ہے کہ تم اب نماز کے متعلق اپنی رائے دینا شروع کر دو۔ اب بکواس کیا کرتے ہیں وہ کہ جی کسی تھراپسٹ کے پاس چلے جاؤ، وہ کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ تو بھائی نماز پڑھنا تو اچھی بات ہے، لیکن نماز ہر مسئلے کا حل تو نہیں ہے۔ یہ ایک چنی نے بولا اور ساتھ چننے نے اس کی تائید کر دی۔ کیا آپ صحیح کہہ رہی ہیں؟ ان بے شرموں کو کوئی جا کر سمجھائے کہ نماز پڑھنا صرف اچھی بات نہیں ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ بھائی میرے ساتھ ساتھ چلیں گے؟ جاگ رہے ہیں سارے؟ بھائی نماز پڑھنا صرف اچھی بات نہیں ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ مجھ سے اور آپ سے پہلا سوال نماز کا ہونا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بھائی سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ نماز ٹھیک تو سارے معاملات ٹھیک، نماز خراب تو سارے کے سارے معاملات خراب۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے، لیکن نماز ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بھائی نماز صرف انہی لوگوں کے لیے ہر مسئلے کا حل ہے جو نماز کو نماز سمجھتے ہیں۔ بھائی آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، آپ جاتے ہیں اماں کے پاس، اماں جی یہ مسئلہ ہو گیا۔ آپ جاتے ہیں کس کے پاس؟ ابا کے پاس، ابا جی یہ مسئلہ ہو گیا۔ آپ جاتے ہیں بڑے بھائی کے پاس کہ بھائی جان یہ مسئلہ ہو گیا۔ وہ بڑا بھائی کیا کہتا ہے آپ کو؟ کوئی نہیں چھوٹے بھائی، تسلی رکھو، حل ہو جائے گا۔ ابا جی کیا کہتے ہیں؟ پیار سے سمجھاتے ہیں، بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم ہیں نا۔ ماں کیا سمجھاتی ہے کہ بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا۔ آپ کا کسی بڑے دفتر میں کسی بڑے افسر سے کوئی کام ہو، آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اس کو کہتے ہیں سر میرا یہ کام بڑے دنوں سے پینڈنگ ہے، آپ کی مہربانی آپ یہ کام کروا دیں۔ کام ہونا نہ ہونا وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن بڑا افسر صرف دو بول دیتا ہے جی انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ واپسی پر خوش آتے ہیں پریشان آتے ہیں؟ کیوں خوش ہوتے ہیں کہ بھائی بڑے افسر نے مجھے کیا کر دی ہے؟ تسلی دے دی ہے۔ اور بھائی نماز کے متعلق تو میرا رب تسلی دے رہا ہے، نماز کے متعلق اللہ کے ذکر کے متعلق تو میرا مالک مجھے تسلی دے رہا ہے۔ میرا مالک مجھے کہہ رہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب میرے بندے میرے متعلق پوچھے نا کہ میں کہاں ہوں تو ان کو بتا دو کہ فَإِنِّي قَرِيب، میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو، کیوں؟ میرا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو جملہ کیا میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دلوں کو اطمینان انہی کو نصیب ہوگا جو نماز کو نماز سمجھیں گے۔ تم بے شرموں کے لیے نہ نماز ہے نہ تھی، اور نہ تمہیں اس سے اطمینان ملے گا۔ بھائی ٹینشن ہوتی ہے نا، ٹینشن، کسی چیز کا خوف ہو ٹینشن ہوتی ہے۔ میرا رب مجھے اس ٹینشن کی بیماری بتلا رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو اطمینان ملے گا، اللہ کا ذکر کرو گے، نماز پڑھو گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب بھی کوئی سخت قسم کا معاملہ درپیش ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تھراپسٹ کے پاس جانا چھوڑ دو،
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نفسیاتی معالج کے پاس جانا چھوڑ دو، میں تو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو اسباب کے درجے میں رکھو، لیکن اصل چیز جو ہے نماز، اس کو تو کم از کم اتنا ڈی گریڈ نہ کرو کہ تم یہ کہنا شروع کر دو کہ جی نماز سے کیا ہوتا ہے۔ بھائی نماز سے تو بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، پڑھ کے تو دیکھو۔ آؤ اللہ کا قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں بس۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بھائی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ اللہ کہہ رہے کہ نماز پڑھو میں تمہاری مدد کروں گا، ہم کہتے ہیں جی نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے بھائی عرض یہ ہے کہ جو ڈرامے باز لوگ ہیں ان سے درخواست ہماری یہی ہے کہ بھائی تم اپنے ڈرامے کرو، ڈرامے کے اندر ڈرامے بازیاں جو تم نے کرنی ہے وہ کرو، ہمیں اور ہماری نوجوان نسل کے ایمان کو برباد کرنے کے اوپر مت کوششیں کرو، یہ کام چھوڑ دو، وگرنہ اللہ کا کوڑا پہلے ہی برس رہا ہے، مزید برسنا شروع کر دے گا۔ اللہ کریم میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔